ہوٹلوں میں کھانا کھانے والے افراد ہوشیار ہو جائیں۔ 500 کلو سے زائد مردہ مرغی کا گوشت پکڑ لیا گیا۔ ناظرین، اگر آپ کسی بھی دکان سے گوشت خریدتے ہیں تو آپ کو ادھر یہ بھی بتاتے چلیں گے کہ آپ کو کس طرح سے ایک اچھا اور جو حلال گوشت ہے وہ مل سکتا ہے اور کس طرح سے ہم مردہ گوشت سے بچ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ کو ادھر یہ بتاتے چلیں کہ راولپنڈی میں فوڈ اتھارٹی نے 500 کلو بیمار اور مردہ مرغیوں کا گوشت پکڑ لیا اور اس کے بعد ایک شخص کے خلاف مقدمہ بھی درج کیا، گرفتاریاں بھی ہوئی اور یہ دراصل راولپنڈی میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اور یہ نہ صرف راولپنڈی میں تو یہ پکڑا گیا فوڈ اتھارٹی کے ہاتھوں، بلکہ مختلف جگہوں پر یہ اس قسم سے گوشت سیل کیا جا رہا ہے، اس قسم سے مرغیوں کا گوشت بیچا جا رہا ہے جو کہ قانون کے بھی خلاف ہے اور انسانوں کی صحت کے لیے بھی بہت سا نقصان دہ عمل ہے۔ اس میں ایک شخص کو گرفتار کیا گیا چکن شاپ سے، جو کہ 50,000 روپے اسے جرمانہ بھی کیا گیا اور وہاں جو باسی مرغیاں تھی اور جو مردہ مرغیاں ملی ان کو بھی ختم کر دیا گیا۔ ادھر آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آپ کس طرح سے جو یہ خراب گوشت ہے اس کو پہچان سکتے ہیں اور کس طرح سے عوام اس چیز سے بچ سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر آپ کو بتاتے چلیں، بیمار یا مردہ مرغی کا جو گوشت ہوتا ہے عام طور پر بدبودار ہوتا ہے اور بعض اوقات اس کی رنگت میں سیاہی یا سبز مائل وہ رنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر اگر آپ کو بتائیں تو تازہ گوشت جب اس کو دبائیں گے آپ تو دوبارہ وہ پہلی حالت میں واپس آ جائے گا، جبکہ جو بدبودار گوشت ہوگا، جو خراب گوشت ہوگا، وہ چپچپا اور نرم ہونا شروع ہو جائے گا اور اپنی پہلی حالت میں واپس نہیں آئے گا۔ اس کے علاوہ آپ جب کسی دکان سے گوشت خریدنے کے لیے جائیں تو آپ دکان کے ماحول کو بھی دیکھ لیں کہ ادھر بدبو اور زیادہ مکھیاں تو نہیں گھوم رہی۔ اگر اس قسم کی دکان ہو تو وہاں گوشت خریدنے سے پرہیز کریں اور گوشت خریدنے کے لیے ہمیشہ کسی صاف ستھری اور اچھی دکان کا انتخاب کریں اور دوسرے نمبر پر جتنا زیادہ ممکن ہو سکے ایسی دکان سے گوشت خریدنے سے پرہیز کریں جہاں پر انہوں نے پہلے ہی بہت سی تعداد میں مرغیوں کو ذبح کر کے رکھا ہوا ہے۔ آپ کو کیا پتا کہ کسی نے اس کو ذبح کرنے سے پہلے تکبیر پڑھی بھی کہ نہیں پڑھی، تو لہٰذا پہلے نمبر پر آپ زندہ مرغی دیکھیں، تھوڑے سے پیسے زیادہ بھی لگتے ہیں تو ٹینشن نہ لیں، اپنے سامنے اسے تکبیر کروائیں اور اس کے بعد اسے ذبح کروائیں اور اس کے بعد اس کا گوشت روانے کے بعد لے کے آئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو بھی آپ گوشت خرید کے لائیں کوشش کریں کہ اسے بروقت پکایا جائے، زیادہ عرصے کے لیے سٹور نہ کیا جائے، زیادہ عرصے کے لیے رکھا نہ جائے۔ باقی آپ کی سارے معاملے کے بارے میں کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتاتے جائیے۔ اگر آپ کو کہیں